زكريا إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت و عقیدت سے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج ماہ مقدس رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا آخری دن ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ رحمت فرمایا۔
جیسے یہ 10 دن گزر گئے ہیں، یقیناً وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جسے دنیا کی کوئی طاقت نہ قابو کر سکتی ہے نہ روک سکتی ہے۔ باقی ایام بھی ظاہر ہے اسی نظام قدرت کے تحت گزریں گے۔ رحمت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا تعارف سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی 2 صفات، 2 اسماء رحمان اور رحیم میں رحمت سے کیا۔ اپنے محبوب علیہ السلام کو بے شمار شانیں عطا کیں، لیکن تاج سر پہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا سجایا۔ گویا رحمت وہ چیز ہے کہ جو بنیاد بنتی ہے، جس سے آغاز ہوتا ہے بندے پر اللہ رب العزت کے فضل کا۔ یہ عشرۂ رحمت گزرا، میں صرف توجہ دلانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ موضوع میرا اور ہے۔ عشرۂ رحمت آیا گزر گیا، مغفرت شروع ہوگا وہ بھی گزر جائے گا، جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہوگا وہ بھی گزر جائے گا۔ بطور عنوان نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد سن لیں، حدیث پاک کا حصہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، اصل میں تو یہ الفاظ جبریل امین کے ہیں، حضور علیہ السلام نے ان پر آمین فرمائی ہے کہ جسے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ملا، اس نے پا لیا، رحمت کا موقع بھی ملا، بخشش اور مغفرت کا موقع بھی ملا، جہنم سے آزاد خود کو کرانے کا موقع بھی ملا، لیکن اس نے غفلت کی وجہ سے زندگی کے باقی ایام کی طرح ان دنوں کو گزار کر وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا۔ جبریل نے کہا حضور وہ ہلاک ہو جائے، حضور نے فرمایا آمین۔ مقصد اس بات کے عرض کرنے کا یہ ہے کہ جو دن گزر گئے وہ واپس تو نہیں آ سکتے، لیکن جو باقی ہیں 19-20 دن، ان میں اپنے آپ کو عبادات کے لیے، نیکیوں کے لیے، روزے کے لیے، قیام اللیل کے لیے، نماز تراویح کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، اور اس عبادت سے نکل کر اپنے معاملات اور اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی طرف ضرور توجہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا کرے، اور جو توفیق عطا ہوئی ہے اس میں اپنے فضل سے قبولیت بھی شامل فرما دے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک جناب سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ اقدس میں کانفرنس کی شکل میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کانفرنس کا ایک اپنا نظام اور ترتیب ہوتی ہے، جس کو چلانا اور اپنے وقت پہ اختتام پذیر کر کے جمعے کی نماز کو قائم کرنا یہ ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے، اس لیے میں اس میں کوئی زیادہ بات نہیں کر پاتا۔ اور آج کا جو دن ہے وہ ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ منسوب ہے یوم وصال کی وجہ سے۔ پہلے خیال ہوا بھئی کانفرنس ہی کر لی جائے، لیکن گزشتہ احوال کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ کانفرنس کی بجائے خطاب میں ہی مکمل کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان پاک لوگوں کی بارگاہ میں کلمات کو قبول فرمائے۔ اور میں آج کے اس خطاب کے ذریعے سے خاص طور پر ماؤں بہنوں بٹیوں مستورات سے مخاطب ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جیسے نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں نمونہ ہے، وہ پاک ہستیاں جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں ایمان کی سعادت پانے کے بعد حضور علیہ السلام کی صحبت اور مجلس کی سعادت ملی ہے، چونکہ ان ہستیوں نے اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور عشق میں فنا کر دیا تھا۔ اس فنائیت کا صلہ یہ ملا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار کشتی نوح کی مانند ہیں، جو اس میں بیٹھ جائے گا نجات پا جائے گا۔ اہل بیت اطہار وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں دو اعزاز حاصل ہیں، ڈبل اعزاز حاصل ہے۔ مجلس و صحبت کی وجہ سے صحابیت کا اعزاز تو ہے ہی صحیح، لیکن حضور علیہ السلام کی قرابت داری اور حضور علیہ السلام سے خاندانی نسبت کی وجہ سے ایک الگ فضیلت اور ان سے اعلیٰ درجے کی فوقیت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور اہل سنت و جماعت جب اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سمیت تمام ازواج مطہرات، حضور کی تمام بیٹیاں، اور اخص الخاص جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، جناب علی المرتضیٰ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام کو مراد لیتے ہیں۔ اب اس تمہید کے بعد یہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کی امت کی بیٹیوں کے لیے اب ان کی حیثیتیں مختلف ہیں۔ وہ ماں کی حیثیت میں ہیں، بیوی کی حیثیت میں ہیں، یا بیٹی کی حیثیت سے ہیں۔ یہ تین بنیادی رشتے ہیں، یا ماں کی شکل میں، یا بیٹی کی شکل میں، یا بیوی کی شکل میں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کا مظہر، حضور علیہ السلام کی تربیت و تعلیمات اور فیضان کا مظہر، اگر حضور علیہ السلام کی امت کی بیٹی قیامت تک دیکھنا چاہے تو اس کا مرکز و محور بھی سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ اگر بطور ماں دیکھنا چاہے تو اس کا مظہر اور اس کا نمونہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا اور ازواج مطہرات ہیں۔ اور اگر بطور بیوی دیکھنا چاہے، اپنے لیے آئیڈیل بنانا چاہے، تو اس شکل میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہیں، حضور کی ساری بنات بھی ہیں، اور حضور کی ساری ازواج مطہرات بھی۔ اسلام اپنے دامن میں آنے والی
ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا، بلکہ انہیں یہ پیغام اور دعوت دیتا ہے کہ اگر رجال اور مرد براہ راست نبی پاک علیہ السلام کو اسوہ بناتے ہیں تو یاد رکھو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ہوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں، دیگر ازواج مطہرات ہوں، حضور علیہ السلام کی چاروں بنات ہوں، اخص الخاص سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں، تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ان پاک ہستیوں کے احوال، ان پاک ہستیوں کی زندگیوں کے آثار، ان پاک ہستیوں کو اپنے لیے نمونہ بنا لو۔ انہیں نمونہ بنانا، اپنے لیے آئیڈیل بنانا تمہارا کام ہے۔ فیضان مصطفیٰ سے فیضیاب کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واصل کر دینا اللہ کا کام۔ میں نے ان چند جملوں میں بڑی جامعیت کے ساتھ کوشش کی ہے بہت بات کو سمیٹنے کی۔ اب آئیے ایک تھوڑی سی طاہرانہ سی نظر برکت کے لیے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی پاک زندگی پر ڈالتے ہیں، اور میں اس میں کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کروں گا خصوصی توجہ کے لیے۔ آپ ذرا تصور کریں، سوچیں ذرا، عرب کا معاشرہ ہے جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ایک خاص وقت آنے تک دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں جو اس معاشرے میں موجود نہ ہو، کوئی ایسی برائی نہیں جو وہاں نہ پائی جاتی ہو۔ جھوٹ، فراڈ، ڈاکہ، ظلم، زیادتی، قبضہ، چوری، چکاری، بدکاری، جوا، شراب، ہر خرابی وہاں، ہر خرافات وہاں موجود ہے۔ اس ماحول اور معاشرے میں قریش کے ہی ایک شاخ بنو اسد ہے۔ بنو اسد قبیلے کا ایک سردار ہے جو مکے کے بڑے تاجروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لوگ تو ٹاپ 10 کہتے ہیں نا، میں نے جو احوال پڑھے ہیں آپ انہیں ٹاپ 3 کہہ سکتے ہیں۔ بزنس اور اس زمانے کے مطابق بہت ہائی لیول کی ایکسپورٹ امپورٹ، پیسوں کا حساب و کتاب رکھنے کے لیے الگ ملازم، اس بڑے تاجر اور بزنس مین کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ آپ سوچ لیں کہ وہ بیٹی کتنے ناز و نعم سے پلی ہوگی، کتنے ناز نخروں سے پلی ہوگی، اسے کیسا ماحول ملا ہوگا، گھر بار، نوکر چاکر، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لباس، وضاقت اس کی کیسی ہوگی، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ تیری عظمت پر، رب نے تیرا انتخاب اپنے محبوب کے لیے کیا ہے۔ اس منظر کشی کے بعد جو جملہ کہنا ہے، ایک طرف پیسے کی فراوانی دیکھیے، ایک طرف عیش و عشرت کا سامان دیکھیے، ایک طرف گھر میں آسودگی کا ماحول دیکھیے، لیکن وہ پاکیزہ بیٹی شادی سے پہلے بھی دنیا اسے طاہرہ کہتی ہے۔ جس کا نام ہی طاہرہ ہے، اور طاہرہ کیوں نہ ہو،
رب نے انتخاب جو اپنے نبی طاہر کے لیے کیا ہوا ہے، اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی ہوئی ہے اس معاشرے کی تمام خرابیوں سے، اس معاشرے کی تمام برائیوں سے۔ اور یاد رکھنا، حضور علیہ السلام نے تو بہت بعد چل کے آپ کا ظہور مبارک، آپ کا اعلان نبوت ہوتا ہے نا، کوئی سمجھانے بجھانے والا کوئی نہیں ہے، بگاڑنے والے سارے ہیں۔ اس بگاڑ کے ماحول میں پیسے کی فراوانی، وسائل کی کثرت کے باوجود عرب کے اس جاہلانہ معاشرے میں ایک بیٹی ہے جسے دنیا طاہرہ کہتی ہے۔ آج کے دور میں کسی کے بگڑنے کے اسباب جو ہیں نا، بگڑنے کے اسباب، اخلاقیات کے خراب ہونے کے اسباب جو ہیں، ان میں سب سے پہلی اور بڑی چیز پیسہ ہے۔ پیسے کی فراوانی آ جائے، گاڑی آ جائے، ملازم آ جائیں، گھر بار کا ماحول اچھا ہو جائے، تو عورتیں پردہ کرنا معیوب سمجھتی ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی حقیقت پسندانہ بات معاشرے کی بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ اللہ اکبر! نعمتوں کی کثرت کا مطلب اللہ کی نافرمانی ہوتا ہے؟ جملہ نہیں سمجھا آپ؟ نعمتوں کی کثرت کا مطلب اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوتا ہے نا، سرکشی تو نہیں ہوتا ہے نا، بغاوت تو نہیں ہوتا ہے، بدماشی غنڈہ گردی تو نہیں ہوتا ہے نا۔ اس پاکیزہ ماحول جو اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے خود عطا فرمایا، طاہرہ لقب پانے والی، دو شادیاں ہوئیں، دونوں ہسبینڈ فوت ہو گئے، اور عمر 40ویں سال میں داخل ہو گئی، اور احوال میں ملا ہے کہ جب دونوں شوہر یکے بعد دیگرے فوت ہوئے نا، اولاد بھی ہوئی اس میں سے، تو اس کے بعد اب کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جب وقت ملتا نا تھوڑا، تو چادر لے کے کعبۃ اللہ کے ساتھ آ کے ٹیک لگا کے بیٹھ جایا کرتی تھی اس زمانے۔ میں نے جب یہ احوال میں پڑھا، میں نے کہا واہ سبحان اللہ، مولا تیری شان اور قدرت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رجحان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا، جب تو غار حرا کی خلوتوں میں جانے لگے، اے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، تیرا رجحان رب نے کیا بنایا کہ تو کعبے کی دیواروں میں آ کر چادر لپیٹ کے بیٹھ گیا۔ اب اس وقت میں، اس ماحول اور معاشرے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی، حسن کی، جمال کی، اخلاق کی، کردار کی، امانت کی، صداقت کی شہرت ہونے لگی۔ اللہ اکبر! حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل میں خیال تو آ گیا ہوگا، لیکن اس میں بھی ایک میں میسج دینے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ پیغام نکاح کا ارادہ تو کر لیا ہوگا نا، لیکن عجلت نہیں کی، جلدی نہیں کی، شہرت پہ خالی اعتماد نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ اپنا مال تجارت دے کر اپنے غلام میسرہ کی ڈیوٹی لگا کے روانہ کیا، ٹیسٹ کیا۔ نہیں سمجھے؟ ٹیسٹ کیا کہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، صدیق بھی کہتے ہیں، امانت و صداقت کا شعرہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لوگ بتا رہے ہیں، مال تجارت دے کے بھیجا اور اپنا بااعتماد ملازم ساتھ لگایا اور اس کو ٹاسک دیا کہ یہ چیزیں تم نے آبزرو کرنی ہے، پھر مجھے بتانا ہے واپس آ۔ بطور باپ جو میں اسے ایک میسج سمجھاؤں، آپ کو بتانے لگا ہوں۔
ہمارے پاس چونکہ معاشرتی طور پہ بہت مسائل آتے ہیں لوگ ڈسکس کرنے کے لیے، شادی کے بعد کے مسائل، لڑائی جھگڑوں کے بہت سارے فسادات، اس میں جو بنیادی خرابی کرتے ہیں نا ماں باپ، توجہ سے سنیں، وہ صرف سن لیتے ہیں، رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا، ان کا تو پتہ ہوتا ہے نا کہ بچی بچہ کیسا ہے، آؤٹ آف فیملی کی بات کر رہا ہوں، پتہ چلا جی منڈا کیا کردا جی، منڈا باہر ہوندا جی، توجہ ہے میری بات، منڈا کیا کردا جی کتنے، منڈا باہر ہوندا جی، بس لو جی بس اینا ہی کافی ہے، اس سے اچھا رشتہ کوئی نہیں ہوتا جی۔ کسی پوچھا وہ تساں کیتا منڈا کیا کردا جی، منڈا باہر ہوندا جی۔ جو باہر جانے والے ہیں نا، جا کے دیکھنے والے ہیں، ان سے پوچھیں کہ اس طرح کے باہر رہنے والے وہاں کیا کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں پہ صرف یہ جملہ سن کے ظلم نہ کیا کریں جب تک تسلی نہ کر لیں۔ میں نے اس سے یہ برکت حاصل کی ہے، حضور علیہ السلام وہ مال تجارت لے کر گئے، دگنا منافع لے کر آئے، اور میسرہ نے پھر آ کے جو تعریفیں کی اور بتایا، تو نیت تو کر چکی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بہن کے ذریعے، اپنی بہن کے ذریعے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجا۔ صدقے جاؤں سیدہ خدیجہ الکبریٰ تیری پاکیزی و عظمت پر، عورت کو سمجھدار کو، باشعور کو اپنی مرضی کا شوہر پسند کرنے کا اختیار دینے کی بنیاد ڈالنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سمجھیں اسے۔ لیکن اسلوب دیکھیں نا، کئی ایک سن کے خوش نہ ہو جائیں بچیاں کہ جناب اسی جو مرضی کر لئیے، نہ، اسلوب دیکھیں، طریقہ کار دیکھیں۔ جب پسند آیا تو پیغام نکاح بھیجا، کوئی نہیں سمجھے، پاکیزگی کا رستہ اختیار کیا، پیغام نکاح بھیجا۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب پیغام پہنچا، حضور علیہ السلام نے اپنے عزیز جان چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، پروسیجر دیکھیں، مشورہ کیا، حضرت ابو طالب نے قبول فرمایا۔ دونوں طرف سے بڑے، ادھر ان کے چچا ادھر ان کے چچا، خاندان کے لوگ اکٹھے ہوئے، دونوں طرف سے خطبہ پڑھا گیا۔ حضور علیہ السلام کی طرف سے خطبہ نکاح جناب سیدنا ابو طالب نے پڑھا، اور یوں باقاعدہ نکاح ہوا۔ آپ نے اپنی مرضی کا شوہر پسند کیا، اور آج کے دور میں اس نام پہ ہونے والی تمام خرابیاں، تعلقات سے لے کے کورٹ میرج تک، اپنے گھر والوں کی عزت کو داؤ پہ لگا لینے کی کوشش سے لے کر اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کو قربان کرنے کی سوچ رکھنے والی بیٹیوں کی توجہ کے لیے اسوہ ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، نمونہ ہے نا حضور علیہ السلام نے، اور جو اسلوب اختیار فرمایا وہی اصل ہے، وہی پاکیزگی ہے، وہی طہارت ہے۔ اور یاد رکھنا اس وقت حضرت خدیجہ کے والد فوت ہو چکے تھے اور پورا بزنس آپ سنبھالتی تھی، باقی تاجروں کے قافلے سال میں ایک دفعہ جایا کرتے تھے، ام المومنین سیدہ خدیجہ کے 2 دفعہ جایا کرتے تھے۔ بینک تو اس زمانے میں ہوتے نہیں تھے، گھروں میں پیسے سونا چاندی رکھتے تھے۔ میری نظر سے ایک دفعہ گزرا ہے کہ گھر میں سونے چاندی کے اتنے اونچے ڈھیر تھے کہ سیدہ کھڑی ہو جاتی، ان کے پیچھے تو نظر نہیں آتی تھی، اتنا پیسہ۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کو منتخب فرما لیا، اس نکاح کی اور خاندانی نظام میں آ گئیں، تو پھر آج کے دور کے مطابق پھر کوئی پیسے کا روب نہیں ہے، پھر کوئی بات نہیں ہے، پھر اپنے آپ کو
بیوی بن کے دکھایا اور اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کی عمر مبارک 25 سال ہے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ 15 سال اعلان نبوت سے پہلے حضور کی سنگت رہی۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن پاک سے ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی لخت جگر ام الحسنین، حضور علیہ السلام کی آنکھوں اور دل کا چین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے حضور علیہ السلام کا نسب مبارک آگے چلا ہے، وہ بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کی اولاد پاک سے ہیں۔ حسن معاشرت، پاکیزگی، طہارت، خدمت، ذمہ داری، پاکیزگی اور اپنی ذمہ داری کو اس انداز کے ساتھ پورا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضور ظاہری حیات میں رہے ہمیشہ سیدہ پاک کا ذکر پاک کرتے رہے، ہمیشہ ذکر پاک خیر سے فرماتے رہے، اور ان کے احسانات کا، ان کی محبتوں کا، ان کی خدمت داری کا ہمیشہ ذکر فرماتے رہے۔ پہلی وحی جب اتری اور گھر تشریف لائے، سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے احوال سے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و کردار سے باہر والے تو جب حضور باہر نکلتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے انسان کا اصل چہرہ اس کے گھر میں ہوتا ہے۔ اس کی جو شہادت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی ہے اور فوراً ایمان لا کر دی ہے، وہ یہ بتایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کو اللہ نے وہ عظمت کردار عطا کی ہوئی تھی، وہ عظمت کردار عطا کی ہوئی تھی کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں عظمت کے اس معیار پر تھے کہ جب اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے ام المومنین نے اس کو قبول فرمایا۔ تو ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والوں میں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے لے کر شیب ابی طالب میں معصور ہونے تک جو مکی دور میں جو مشکل ترین وقت ہے، جو مشکلات کا دور ہے، جو تکالیف کا دور ہے، جو ستائے جانے کا دور ہے، آپ نے بطور بیوی، آپ نے بطور شریکہ حیات، آپ نے بطور ام المومنین، آپ نے بطور حضور کی اولاد پاک کی ماں ہونے کے ناطے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر، سوچ کے ساتھ سوچ ملا کر، حوصلہ بڑھا کر، ہمت دلا کر قیامت تک آنے والی ازواج کے لیے، بیویوں کے لیے وہ اسوہ چھوڑا ہے کہ اگر آج کی مستورات اسوہ خدیجہ الکبریٰ کو اپنا لیں، اسوہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنا لیں، میں بڑی ذمہ داری اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو میں بہت کم اٹھاتا ہوں، اگر آج کی بہن، بیٹی، ماں کامیاب ہونا چاہتی ہے، اگر کامران ہونا چاہتی ہے، اگر اپنی گھریلو لائف میں سکون چاہتی ہے، اگر وہ برکتوں کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اگر وہ عزت و اطمینان چاہتی ہے، اگر وہ دونوں جہانوں کی کامیابی چاہتی ہے، اگر وہ اللہ کی رضا چاہتی ہے، اگر تو اللہ کے رسول کی رضا چاہتی ہے، اگر تو اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کو چاہتی ہے، اگر تو اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتی ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، آ کے لپٹ جا، آ کے گر جا حضور کی ازواج کے قدموں میں یا حضور کی بنات کے قدموں میں۔ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا، اگر پندے ز درویش پشیری، مفہوم اس کا یہ ہے کہ زمانہ ختم ہو سکتا ہے۔ اقبال تو یہ نصیحت کرتا ہے، یوم وصال بھی گزرا 21 کو، اقبال تو یہ نصیحت کرتا ہے کہ بطول باش و پنہاں شو ازی اثر، فرمایا سید کائنات ان کے اسوہ پر چل لے، ان کے اسوہ اور کردار کو اپنے لیے حرز جاں بنا لے، فرمایا ان کے
اسوہ اور کردار کو اپنے لیے اسوہ بنا لے، نمونہ بنا لے، تاکہ تیری گود میں بھی اللہ کو شبیر عطا کر دے، تاکہ تجھے بھی اللہ کو حسین و حسن جیسا فرزند عطا کر دے جو تیری عظمتوں اور تیری یادوں کو قیامت تک کے لیے قائم و دائم رکھے۔ میں نے مختلف پہلوؤں سے آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت بھی پیش کیا، اور اس سے جو تربیتی اور اصلاحی پہلو تھے ان کی طرف کچھ اشارہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پاک پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ کسی بات پر حضور علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ کیا ہمیشہ ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو اس سے بہتر نہیں دے دی ہے؟ حضور علیہ السلام کا رنگ مبارک متغیر ہوا اور حضور نے فرمایا خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی نہیں ملی۔ فرمایا اس نے جب ضرورت تھی تو مجھے اپنا مال دیا، جب اس کے ساتھ کی ضرورت تھی اس نے میرا ساتھ دیا، اور جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا اس نے میری تصدیق کی۔ یہ ہے وہ حوصلہ افزائی، یہ ہے وہ عظمت اور یہ ہے کردار کی گواہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات سب کو ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی اور انہیں اسوہ بنا کر دونوں جہانوں میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا ايها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والاعلان فإن التقوى سنام در الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عادل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون